الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الانعام حمولة وفرشا کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین ثمانیۃ ازواج من الضان اثنین ومن المعز اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ تحریمات کا ذکر ہو رہا ہے، کیا چیزیں حلال ہیں اور کیا چیزیں حرام ہیں۔ محرمات کو بیان کرنے کے بعد باقی چیزوں کو تفصیل بیان نہیں کی گئی۔ تو یہ جو محرمات ہیں وہ چار ہی چیزیں اوپر جو ذکر ہوئی ہیں، اب یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے یہ اہل کتاب کا خود ساختہ قاعدہ تحریم ہے، چیزوں کو حلال ٹھہرانا حرام ٹھہرانا خود ساختہ من گھڑت۔ پہلے ذکر کیا کہ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، یہ تو عمومی بات ذکر کی کہ چوپایوں میں سے جانوروں میں سے ایسے بھی ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں، ظاہر ہے کہ جس طرح خچر ہو گیا، اونٹ ہو گیا، گھوڑا ہو گیا، وفرشا، اور کچھ ایسے ہیں جو فرش یعنی بچھے ہوئے ہوتے ہیں یا فرش سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے بھیڑ ہو گئی، بکری ہو گئی۔ فرمایا کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے جو تمہیں اللہ نے دیا ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت پیروی کرو شیطان کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج، 8 قسم کے یہ جانور ہیں۔ من الضان اثنین، بھیڑ میں 2 ہیں نر و مادہ، ومن الماعز اثنین، اور بکریوں میں 2 ہیں نر اور مادہ۔ قل آذکرین، کہہ دیجئے کیا، جو ہے یہاں استفہامیہ ہے کہ کیا 2 نر حرام کی ہیں اللہ نے، ام الانثیین، یا 2 ماداؤں کو، ان میں سے کون سا حرام ہے، نر یا مادہ؟ فرمایا کہ اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ جن پر مشتمل ہیں ارحام الانثیین، دونوں ماداؤں کے رحم، یعنی یہ جو ذکر ہو رہے ہیں نا بھیڑ اور بکری، ان میں کے نر حرام ہیں یا مادہ حرام ہیں، یا جن پر ان ماداؤں کے رحم مشتمل ہیں، تو ان میں سے کون سا حرام ہے؟ فرمایا نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، مجھے بتاؤ دلیل کے ساتھ اگر تم سچے ہو۔ ومن الابل اثنین، اور اونٹوں میں بھی 2 ہیں نر اور مادہ۔ ومن البقر اثنین، اور گائے میں بھی 2 ہیں نر اور مادہ۔ پھر وہی سوال ہے، قل کہہ دیجئے آذکرین، کیا 2 مادہ نر جو ہیں حرما وہ حرام ہیں، ام الانثیین، یا جن پر مشتمل ہیں، یا 2 مادائیں حرام ہیں، اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جن پر مشتمل ہیں رحم دونوں ماداؤں کے۔ اب یہ تو ایک بات بتا دی نا کہ ان میں سے کون سے حرام ہیں۔ ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے
اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا کہ یہ نہیں کھانا ہے، ان کے رحموں میں جو ہے وہ حرام ہے یا حلال ہے، کون سا حلال ہے اور کون سا حرام ہے، یہ ضابطہ جو اللہ نے اگر کوئی دیا ہے تو کیا تم اس وقت موجود تھے؟ فرمایا کہ فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، ظاہر ہے اللہ نے تو ان کو حرام نہیں کیا تھا، یہ تو حلال تھے، تم نے ان کی تقسیم کر لی کہ اگر مادہ جو بچے جنیں گی وہ مردوں کے لیے حلال ہوگا، عورتوں کے لیے حرام ہوگا، اور اگر مردہ پیدا ہو گیا یا پیدا ہونے کے بعد ذبح کے بغیر مر گیا تو پھر مرد بھی کھائیں گے اور عورتیں بھی کھائیں گے۔ تو یہ تو تمہارے اپنے خود ساختہ قوانین اور ضابطے ہیں، اللہ نے تو ان میں سے کسی کا حکم نہیں دیا۔ فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ کرتا ہے، یعنی رسم خود بنا رہے ہیں، قاعدہ خود بنا رہے ہیں، حرام و حلال کے ضابطے خود تیار کر رہے ہیں، منسوب کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ کرتا ہے؟ جھوٹ تو بندوں پر گھڑنا بھی بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ جیسی ذات کے اوپر بھی جھوٹ کر دینا کہ یہ اللہ نے ان کو حرام کیا اور اللہ نے ان کو حلال کیا ہے، تو فرمایا کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے ظالموں کے لیے ہدایت نہیں ہے تو پھر ظالموں کو تو دعوت بھی نہیں دینی چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ جو لوگ انادی ظالم ہیں، انادی کافر ہیں، جو ہدایت کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، وہ مراد ہیں، تو ایسوں کو اللہ بھی ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت اسی کو ملتی ہے یادی الیہ من اناب، جس کو ہدایت کی طلب ہو۔ ظاہر ان کو طلب نہیں ہے، یہ اپنی رسومات پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، کہہ دیجیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لا اجد، نہیں پاتا میں، فی ما اوحی الیہ، جو میری طرف وحی کیا گیا، محرمن حرام، علی طاعم، اوپر کھانے والے کے، یطعمہ، کہ وہ اس کو کھائے، الا ان یکون میتا، ہاں مگر یہ کہ وہ مردار ہو جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، ذبح کیے بغیر مر گیا، وہ کیا ہے؟ میتا۔ اور دمم مسفوحہ، پہلے جو گزری ہیں آیات ان میں کیا کہا گیا کہ دم کا لفظ استعمال ہوا، یہاں دم کے ساتھ مسفوح کا لفظ استعمال ہوا۔ دم مسفوح وہ ہے کہ جو جاری بہنے والا خون ہے، کیوں کہ پھیپھڑا جو ہے جس کو ہم کلیجی کہتے ہیں وہ بھی خون ہے، ویسے تو گوشت سارا ہی خون ہے، یعنی خون سے ہی وہ ساری چیز پھر آگے مرتب ہوتی ہے، لیکن یہاں جس خون کو حرام کیا گیا وہ کون سا ہے؟ بہنے والا، اسی لیے ذبح کرتے ہیں، اور خون نکل جانے کے بعد پھر اس کے گوشت کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ یہ خون پی لیتے تھے، وہ اس کو حلال سمجھتے تھے۔ دمم مسفوحہ اور لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت۔ اب یہاں اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے، اس کی باقی چیزیں کیا ہیں؟ حلال ہوں گی، کیونکہ ان کا تو ذکر نہیں کیا، لحم کا ذکر کیا، لحم گوشت کو کہتے ہیں، تو جس چیز کا گوشت کھانے کے قابل نہ ہو تو اس کی باقی چیزیں بھی استعمال میں لانا درست نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، اس کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ ناپاک ہے، اور فسقاً اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بھی، یا فسق جس میں ظاہر ہوا ہو، اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بھی، کہ جس پر غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو۔ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ ذبح کرتے وقت کہا گیا ہو اللہ کا نام لینے کے بجائے بھی اس میں فلاں کر کے ذبح کیا گیا، اس کے تو حرام ہونے میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ذبح تو اللہ کے نام پہ کیا گیا، لیکن اس کو نامزد کسی ہستی کے لیے کر دیا گیا مخلوق میں سے، اور تقرب کے لیے کیا گیا، تو تقرب غیر اللہ یہ عبادت میں داخل ہے، یہ عبادت باطلہ ہے، یعنی اس کی اجازت نہیں ہے، اور جو عبادت کا عمل ہے
وہ غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ عبادت کا عمل کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے ہے۔ لہذا جو چیز بھی نامزد کی جائے گی وہ اللہ کے نام پہ نامزد کی جائے گی۔ قربانی کرتے ہیں آپ کس کے نام پہ؟ اللہ کے نام پہ۔ حالانکہ قربانی کے جانور کو آپ منسوب کرتے ہیں کہ یہ فلاں کی طرف سے قربانی ہے، لیکن یہ نہیں کہتے کہ یہ فلاں کے نام پہ میں تقرب کے لیے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ کہیں گے تو وہ چیز حرام ہو جائے گی۔ تقرب غیر اللہ کے لیے جو چیز نامزد کی جائے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے۔ اب یہاں چونکہ یہ جو ذبح کی بات کی ہے، حالانکہ جو نیاز کے طور پہ غیر اللہ کے نام پہ کوئی چیز بھی وقف کی جائے وہ حرام ہو جاتی ہے، اس لیے کہ نظر یا نیاز جس کو ہم کہتے ہیں وہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی لیے فقہا نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اعلم ان النظر عبادت والعبادت لغیر اللہ کفر، کہ جان لے نظر عبادت ہے اور عبادت غیر اللہ کی کفر ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ فرمایا کہ فمن اضطر غیر باغ، پھر جو کوئی مجبور ہو، اضطرار جس کو ہو، مجبوری ہو، مثلا مرا جاتا ہے، اس کی زندگی خطرے میں ہے، تو اس کو اجازت ہے، لیکن ان شرائط کے ساتھ، غیر باغ ولا عاد، وہ حرام استعمال سرکشی کے نقطۂ نظر سے نہ کریں، باغی کے طور پہ نہیں، سرکش کے طور پہ نہیں کہ میں نہیں مانتا اللہ کے حکم، میں تو کھاؤں گا، یہ تو سرکشی ہوگی۔ لیکن یہ جاں بلب ہے اور اس کو ضرورت ہے کہ یہ کچھ کھا لے تو حلال میسر نہیں ہے تو حرام اس قدر کھا سکتا ہے جس سے زندگی بچ جائے، اسی لیے آگے لفظ ہے ولا عاد، حد سے بڑھنے والا بھی نہ ہو۔ حد سے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ کہے کہ چلو آج پھر گنجائش نکل آئی ہے تو خوب کھا لو، ایسا نہیں ہے، صرف اسی قدر کھانے کی اجازت ہے جس سے زندگی بچ سکے۔ فرمایا فإن ربک غفور رحیم، پس بے شک تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ مطلب ماضی میں اگر تم غلطیاں کر چکے ہو تو اب تو رہنمائی بالکل واضح ہے، اگر تم سچے دل سے تائب ہو جاؤ تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وعلی الذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی تھے، حرمنا کل ذی ظفر، ہم نے ان پر حرام ٹھہرائی تھی ہر ناخن والی چیز، ومن البقر، اور گایوں میں سے، والغنم، اور بکریوں میں سے، حرمنا، ہم نے حرام ٹھہرایا ان پر، شحومہما، کہ ان کی جو چربی ہے، الا ما حملت ظہورہما، مگر وہ چربی جو پشت سے، ظہور ظاہر کہتے ہیں پیٹھ کو، جو پیٹھ کے ساتھ، پشت کے ساتھ لگی ہے، والغنم اول حوایا، یا انتڑیوں کے ساتھ، اور مختلط بعظم، یا وہ چربی جو ہڈی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ فرمایا ذالک جزیناہم ببغی، یہ ان پر کیوں حرام کیا، ہم پہ کیوں نہیں ہے؟ یہ تو ایک سوال بنتا ہے۔ تو یہ ذالک جزیناہم، یہ ہماری سزا تھی ان کے لیے، یہاں جزا بمانے کس کے ہے؟ سزا کے ہے، ببغیہم، ان کی سرکشی کی وجہ سے، یعنی ہم نے ان کو سزا کے طور پہ یہ چیزیں جو حلال تھیں ان کو ان پر کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں، ہمارا فیصلہ درست ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، پھر اگر تجھے جھٹلائے ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو بس کہہ دیجئے تمہارا رب بڑی رحمت والا ہے، وسیع رحمت والا ہے، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اس کی پکڑ، اس کا عذاب رد نہیں کیا جا سکتا مجرمین کی قوم سے، یعنی یہ دھمکی بھی ہے اور امید بھی ہے۔ امید یہ ہے کہ ربکم ذو رحمت واسعہ، تو رحمت واسعہ کا حقدار بنو کہ ان گمراہیوں سے باز آ جاؤ، اور اگر نہیں تو پھر یاد رکھو ولا یرد باسہ عن القوم المجرمین۔ سیقول الذین اشرکوا، ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا، تو ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا شرک میں مبتلا ہوتے، ولا حرمنا من شیء،
اور نہ حرام ٹھہراتے ہم کسی چیز کو۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، حتی ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ قل حل عندکم من علم، کہہ دیجیے کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی علم ہے، فتخرجوہ لنا، پس اس کو نکال لاؤ ہمارے لیے۔ ان تتبعون الا الظن، نہیں پیروی کرتے تم مگر گمان کی، وان انتم الا تخرصون، اور نہیں ہو تم مگر اٹکلیں لگاتے۔ اٹکلیں سمجھتے ہیں، چالاکیاں کرتے ہو، اٹکلیں لگاتے ہو۔ اچھا یہاں یہ بات بڑی واضح ہے کہ رسومات جو ہیں، جو انسان خود تراشتے ہیں اپنی زندگی کے حوالے سے حرام و حلال کی بنیاد پہ، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حرام قرار دے اپنی طرف سے یا حلال قرار دے اپنی طرف سے۔ یہ سارے کا سارا قاعدہ جو ہے حلال و حرام کا، یہ کہاں سے ملے گا؟ شریعت سے۔ اور اس میں یہ جو 4 محرمات کا ذکر بار بار آیا ہے، علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ 4 چیزیں تو قطعی طور پہ حرام ہیں نا، نص آ گئی نا، لیکن باقی چیزوں میں اختلاف ہے، علماء کے درمیان باقی چیزوں میں اختلاف ہے۔ مثلا گدھے کے حلال ہونے میں اختلاف ہے، ایک گروہ کے نزدیک وہ حلال ہے، ایک گروہ کے نزدیک وہ حرام ہے۔ ایک گروہ کے نزدیک یہ جو سانپ یا گو یا اس طرح کی چیزیں وہ حلال ہیں، کچھ علماء کے نزدیک وہ حرام ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جن چیزوں سے کراہت محسوس ہوتی ہے ان سے بچنا چاہیے۔ تو ظاہر ہے کراہت اب تبھی اعتبار سے بھی بعض چیزوں سے آدمی کراہت محسوس کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہاں کتے کا یا بھیڑیے کا یا شیر کا یا گیدڑ کا ذکر تو موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ کراہت موجود ہے، ذہنی طور پہ بھی جو درندہ ٹائپ ہے نا، ان کو آدمی ذہنی طور پہ بھی قبول نہیں کرتا۔ اور ویسے بھی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، دیکھا جو حلال چیزیں واضح طور پہ 8 چیزوں کا ذکر کیا ہے، یعنی 4 بنتی ہیں اور جوڑا بنا تو 8 بن جاتی ہیں۔ یہ 8 چیزیں تو بالکل واضح ہیں حلال، اس کے علاوہ کا ذکر قرآن مجید نے نہیں کیا، تو اسی لیے اختلاف بھی واقع ہوا۔ اور علماء کی رائے یہ ہے کہ جن چیزوں میں کراہت محسوس ہو ان سے بچنا چاہیے۔ ظاہر ہے کراہت کس کو کہتے ہیں؟ جو طبیعت کو وہ گوارا نہ ہو۔ تو شرعی اعتبار سے بھی مکروہ اسی کو کہا جاتا ہے جو شریعت کی نگاہ میں پسندیدہ نہ ہو۔ تو اس لیے یہاں یہ بات واضح کر دی گئی کہ رسومات کی بنیاد پہ حلال و حرام کے ضابطے بنانے کی اجازت کسی کو نہیں ہے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بغاوت کرتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا قانون اللہ کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو بھی حرام و حلال کا اختیار نہیں دیا گیا۔ وہ حرام و حلال کے بیان کرنے والے ضرور ہیں، لیکن کسی حلال چیز کو حرام ٹھہرانا یا کسی حرام چیز کو حلال ٹھہرانا یہ ممکن نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اپنے اوپر ممنوع قرار دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں کا ایک اعتراض یہ تھا کہ اگر یہ نبی برحق ہیں تو پھر اونٹ کا گوشت تو حرام تھا، انہوں نے کیسے حلال کر لیا؟ تو ان کو بتایا گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیماری کی وجہ سے بطور پرہیز اپنے اوپر اس کو منع کیا تھا کہ میں اس کو استعمال نہیں کروں گا۔ چینی حلال چیز ہے لیکن شوگر والا چینی سے اجتناب کرتا ہے، رکھو بھی تو وہ کہے گا نہیں میں نے استعمال نہیں کرنی ہے۔ یہی مطلب ہے کہ اس کا استعمال اس نے ممنوع کر دیا، روک دیا، اور منع جو ہوتا ہے اس کے معنی کہ روکنے کی ہوتا ہے۔ تو یہ انہوں نے حرام نہیں قرار دیا سب لوگوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے، کہ ان کو جو بیماری تھی، اور غالباً ذکر کرتے ہیں کہ ان کو جوڑوں کی تکلیف تھی، یہ جو جوڑوں کا درد ہوتا ہے، تو اس میں اونٹ کا گوشت جو ہے چونکہ وہ مضر ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے اس کا استعمال ترک کر دیا، اپنے اوپر
پابندی لگا دی کہ یہ نہیں کھاؤں گا، تو یہ تو نہیں کہا کہ یہ حرام ہو گیا، یہ کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا، تو اب میں نہیں کھاؤں گا تو اس کا مطلب حرام تو نہیں ہوتا، یہ جواب دیا گیا۔ فرمایا قل فللہ الحجۃ البالغہ، کہہ دیجیے پس اللہ ہی کے لیے حجت البالغہ، دلیل بالغہ، وہ جو قابل قبول ہو، قابل فہم ہو، مفہوم اور مقصد کو واضح کر رہی ہو، وہ کیا ہوتی ہے؟ حجت البالغہ، جو اپنے مفہوم کو بیان کرنے میں، واضح کرنے میں کامل ہو، اس کو کہتے ہیں حجت البالغہ۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، پھر اگر اللہ چاہتا تو ہم سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اگر سب کو ہدایت دے دیتا تو پھر امتحان ختم ہو جاتا، امتحان تو رہتا ہی نہیں، تو لوگ انسان تو دنیا میں آئے ہی امتحان کے لیے ہیں، اسی لیے کہا نا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے یہ زندگی دی ہے، اس کے ساتھ موت رکھی ہے، یہ موت اور زندگی کا نظام اس لیے رکھا تاکہ تمہیں آزمائیں کہ کون تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے۔ قل ہلم شہداکم الذین یشہدون، کہہ دیجئے بلاؤ اپنے ان حامیوں کو، گواہوں کو، جو اس بات کی شہادت دیں کہ یہ چیزیں اللہ نے حرام کی جو تم حرام ٹھہرا رہے ہو۔ وہ جو کہتے تھے نا کہ مردہ پیدا ہو تو اس کو حلال بنا لیتے تھے، اور جو حلال چیزیں تھیں ان کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، اور وہ کن کو حرام کرتے تھے؟ ان کا ذکر آگے آ رہا ہے، وسیلہ، حام، صاحبہ، وہ ان کے خود ساختہ محرمات تھے کہ سواری نہیں کرنی ہے، دودھ نہیں دونا ہے، اون نہیں اتارنی ہے، کھال استعمال نہیں کرنی ہے، گوشت نہیں کھانا ہے، اور حلال چیزوں کے اوپر یہ پابندی عائد کر دی کہ یہ فلاں کے نام پر ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے، لہٰذا ان کے نام پہ ان کو حرام کر دیا ہے، حلال نہیں کیا، حرام کر دیا ہے کہ یہ ہمارے لیے ممنوع ہے، ہم ان کو استعمال میں نہیں لا سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو ضرور کھانا ہے تاکہ ان کا بنایا ہوا قانون ٹوٹے اور اللہ کا بنایا ہوا قانون قائم ہو جائے۔ فرمایا فلا تشہد معہم فإن شہدوا فلا تشہد معہم، اگر کوئی دعویٰ کرے بھی میرے پیغمبر تم نے اس کی گواہی نہیں دینی ہے۔ ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا، اور مت پیروی کیجیے خواہشات ان لوگ کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہم بربہم یعدلون یشرکون، جو اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، اب ایک پوری فہرست آگے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہہ دیجئے آؤ میں پڑھتا ہوں وہ چیزیں جو تمہارے رب نے تم پر کیا کر دی ہیں؟ حرام کر دی ہیں۔ پہلی بات اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو گے، اس کو حرام نہیں ٹھہرایا بلکہ یہ کرنے کا حکم دیا۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور مت قتل کرو اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر سے، املاق بھوک کے ڈر سے، خوف الجوع، بھوک کے ڈر سے مت قتل کرو۔ مشرکین میں اولادوں کو قتل کرنے کی 3 بنیادیں تھیں، ایک اپنے دیوتاؤں کے نام پہ تقرب دیوتا کے لیے ذبح کر دیتے تھے، مار دیتے تھے، ایک صورت یہ تھی۔ ایک صورت وہ تھی کہ آر سمجھ کر بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، یہ بھی قتل اولاد تھی۔ ایک صورت یہ تھی کہ بھوک کے ڈر سے کہ کھلائیں گے کہاں سے، ان کو مار دیتے تھے، جیسے خاندانی منصوبہ بندی۔ فرمایا کہ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم ہی تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، رازق تو ہم ہیں تم نہیں ہو۔ اگر کوئی ماں باپ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اولاد کے رازق ہیں تو وہ بہت بڑے غلط گمان میں ہے، رازق سب کا کون ہے؟ اللہ ہے۔ سید مودودی رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات اس پہ کہی، خاندانی منصوبہ بندی کا رد کرتے کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو یہ کثرت جو ہوگی نا، کثرت اولاد، تو ان کی روٹی پانی کا بندوبست کیسے ہوگا
تو فرماتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ 2 ہاتھ لے کر آتا ہے، اور یہ 2 ہاتھ اللہ اس کو کمانے کے لیے دیتا ہے۔ اس لیے کیا جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ بہت مالدار ہوتے ہیں، بے اولاد، سارے بے اولاد مالدار ہیں، کتنے بے اولاد غریب ہیں، مانگتے پھرتے ہیں، اور سارے اولاد والے بھوکے ننگے ہیں، بڑی بڑی دولت ہے ان کے پاس، ان کی اولادیں عالی شان گاڑیوں میں پھرتی ہیں، لشکر کے لشکر ہیں ان کی اولادیں، شادیاں پتہ نہیں کتنی کتنی رچا رکھی ہیں۔ اب اپنے وی آئی پی لوگوں کو دیکھو جو عوام کے لیے پابندیاں لگاتے ہیں کہ دوسری شادی کی اجازت نہیں ملنی چاہیے، خود 4 3 شادیاں کر کے ان کی کہانیاں داستانیں نکلتی ہیں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے، اور کچھ شادیاں کر کے اور کچھ بغیر شادیوں کے بھی کھاتا چلاتے ہیں، تو اولادیں ان کی بے حساب ہوتی ہیں، تو وہ بھوکے نہیں مرتے۔ لوگوں کو کیوں کہتے ہیں کہ یہ بھوکے مر جائیں گے؟ اس لیے یہاں واضح طور پہ کہا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی اسی بات کا تذکرہ کیا، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور مت قریب جاؤ الفواحش، فاحشہ فوش کہتے ہیں کس چیز کو؟ بے حیائی کو، وہ چیز جو حیا کو لپیٹ دے، حیا کو فارغ کر دے، یعنی بے حیائی آ جائے، تو اس سے منع کیا۔ لیکن کون سی؟ ما ظہر منہا وما بطن، جو کھلم کھلا ہو اور جو پوشیدہ ہو، 2 صورتیں ہیں۔ کھلم کھلا یہ ہے کہ جس طرح آج آپ دیکھتے ہیں بڑے شہروں میں، سڑکوں میں، چوراہوں میں اور مختلف مقامات پہ برسرعام دعوت گناہ ملتی ہے، اور بڑی ٹھٹائی کے ساتھ انٹرویو دیے جاتے ہیں، اپنی بدکاریوں کی داستان سنائی جاتی ہے، اور ترغیب دی جاتی ہے کہ ہم حاضر ہیں۔ اچھا، یہ تو کھلم کھلا ہے، اور پوشیدہ یہ ہے کہ چھپ چھپا کے کسی کو پتہ نہ چلے۔ پہلے چھپ چھپا کا رواج زیادہ تھا، اب کھلم کھلا کا رواج، دلیری آ گئی نا، خدا سے بغاوت کا راستہ اختیار کیا تو ہم، وہ کہتے ہیں بے حیا باش ہر چخائی کن، جب تو بے حیا ہو جائے تو پھر جو جی تیرے جی میں آئے وہ کرتا چلا جا۔ حدیث کے بھی غالباً الفاظ ہیں اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہ رہے پھر جو تیرا جی چاہتا ہے کرتا چلا جا، حساب تو آگے دینا ہے نا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ فحاشی کے زمرے میں وہ زیب و زینت بھی آتی ہے جو غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرے، وہ بھی آتی ہے۔ اسی لیے سورہ نور میں بتایا گیا کہ اہل ایمان عورتیں باہر نکلیں تو زیب و زینت کر کے نہ نکلیں، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، خوب زیورات پہن کے کھنک کھنک کے ساتھ اور سرخی پاؤڈر لگا کے مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورتیں جو قیامت کے قریب جو نشانیاں ذکر کی گئیں، بختی اونٹوں کی طرح وہ بازاروں میں چلیں گی، اور آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جو اونچی ایڑی کا رواج آیا تو اب بھی اس کی شکل تھوڑی بدل گئی ہے، ورنہ بالعموم خواتین جو جوتے استعمال کرتی ہیں ان کی ایڑی ہے وہ بلند رکھی جاتی ہے، پھر وہ چلتے ہوئے اس کو آواز پیدا ہوتی ہے۔ اب جب آواز پیدا ہوگی تو ظاہر ہے غیر محرم مرد ان کی توجہ ہو سکتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو آ گیا نا برقع، وہ بھی فیشنی آ گیا، یعنی ہر چیز فیشنی ہو گئی، حالانکہ یہ جو برقع پہنا جاتا ہے نا، یہ کوئی شریعت نے اس کی کوئی حد بندی نہیں کی ہے، مطلق یہ کہا ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو اور ایمان والیوں کو کہہ دو کہ جب بھی انہیں باہر نکلنا پڑے تو وہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر اوڑھ لیا کریں۔ اب اگر ایک برقع ہی اتنا جاذب نظر ہے کہ غیر محرم کی نگاہ بار بار اٹک کے اس پہ آتی ہے تو پھر یہ کیسا پردہ ہے؟ اس لیے پردے کو بھی مذاق بنا دیا گیا۔
تو یہ ایک ظاہری صورت ہے کھلی فحاشی کی طرف لے جانے والا سسٹم، اور ایک پوشیدہ ہے جو یاری آشنائی تو کسی کو بتا کے نہیں نہ لگائی جاتی، تو وہ تو آج میڈیا نے اس کا دروازہ اور کھلا کر دیا ہے، بس وہ کال ملاؤ اور دوستی قائم، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا، گھر تباہ ہوں گے، خاندان برباد ہوں گے، وہ اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہر وہ برائی خواہ وہ ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو اس سے منع کیا گیا۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور مت قتل کرو کسی جان کو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ وہ کیا ہے؟ اگر کفار سے جنگ ہو رہی ہے تو اللہ نے خود اجازت دی ہے، وہاں کسی انسان کا قتل کرنے کی جنگ کی حالت میں جائز ہے، یا کسی نے کسی کا قتل کیا ہے تو جواب میں وہ اس کے قتل کا مدعی ہے، ظاہر ہے اپنے ہاتھ سے نہیں کرے گا لیکن اس کی طرف سے ہوگا، عدالت تو اس کے حق میں فیصلہ دے گی، اس کو جو سزا ملے گی تو گویا اس کی طرف سے سزا مل گئی کہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ اور سورہ مائدہ میں کیا کہا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے دانت کے بدلے دانت، تو یہ اس طرح جائز ہے۔ یا پھر تیسری صورت یہ ہے کہ آدمی مرتد ہو جائے تو اس کا قتل بھی جائز ہے، لیکن اس کا قتل کیسے ہوگا؟ لوگوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کو مرتد قرار دے کے مار دیں، قتل نہیں، ریاست کا حق ہے، گویا یہ چیزیں ریاست کے دائرہ اختیار میں آتی ہیں۔ اگر کسی کے بدلے میں کسی کا خون چاہیے تو بھی ریاست اس کا اہتمام کرے گی، اگر کسی نے دین چھوڑ دیا ہے تو وہ بھی ریاست ہی اہتمام کرے گی، اور کہیں اگر کفار سے جنگ ہے تو اس کا اہتمام بھی ریاست ہی کرے گی، اگرچہ اپنے سپاہیوں کے ذریعے وہ سارا کام کرے گی لیکن فیصلہ کون کرے گا؟ ریاست کرے گی۔ فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اسی کا تم کو حکم کیا جاتا ہے تاکہ تم سمجھو، یہاں لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ تعقلون۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے کے ساتھ جو اچھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سورہ نساء میں گزر چکا ہے کہ تم اس کے مال کو کاروبار میں لگاتے ہو نیک نیتی کے ساتھ کہ اس کا مال جام ہونے کے بجائے اس میں، یہ بچہ ہے چھوٹا ہے تو اس کا مال جام رہے گا تو فائدہ نہیں ہے، تو اس کو کسی کاروبار میں لگا دیں تو اس سے اس مال میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا، یا اس کی تعلیم پہ خرچ کریں، اس کی تربیت، تعلیم اور اس کے کھانے پینے پہ، لباس پہ، تو اس اعتبار سے خرچ کرنا درست ہے۔ ہاں اگر یتیم کا کفیل جو ہے وہ مالدار ہے تو اس کو یتیم کے مال سے نہیں لینا چاہیے، اگر یتیم کا کفیل غریب ہے، نادار ہے، تو وہ اس خدمت کے عوض میں تھوڑا بہت فائدہ اس سے اٹھا سکتا ہے، اتنی گنجائش موجود ہے۔ سورہ نساء میں اس کا پورا ضابطہ بیان کر دیا گیا۔ فرمایا کہ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو، اشدہ سے مراد کیا ہے؟ جوانی۔ اچھا یہاں ایک اور صورت بھی ہے کہ یتیم کا مال جب اس کے سپرد کیا جائے تو اس کے لیے بھی قاعدہ سورہ نساء میں بیان کیا کہ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ اس کی اچھی چیزیں خود رکھ لو، اور کرسی اس کی اعلیٰ قسم کی ہے، آپ کی کرسی ناقص قسم کی ہے تو کرسی کے بدلے میں کرسی دے دی، چارپائی کے بدلے میں چارپائی دے دی، بستر کے بدلے میں بستر دے دیا، نہیں، جو چیز اس کی ہے اسی کو ملنی چاہیے۔ فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور پورا کرو ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان کو بھی اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اور جب کہو یعنی بات کرو تو حق و انصاف کی کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ تمہاری بات، تمہاری گواہی
قریبیوں کے خلاف پڑھ رہی ہو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ سے کی ہوئی عہدوں کو پورا کرو۔ سورہ مائدہ کے بھی آغاز میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو پورا کرو اپنے وعدوں کو، اپنے عہود کو۔ یہاں بھی وہی بات کہی ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، پہلے کہا تاقلون، یہاں کہا تذکرون۔ پہلے آدمی سمجھتا ہے پھر وہ اس سے نصیحت پکڑتا ہے۔ علم پہلے ہے نا، عمل بعد میں ہے، یہ علم ہے یہ عمل ہے۔ لعلکم تذکرون وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِی مُسْتَقِیمًا، اور بے شک یہ میری راہ ہے سیدھی، فاتبعوا، پس اسی کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ادھر ادھر کے راستے مت اختیار کرو۔ سبل جمع کا لفظ استعمال کیا، اپنی بات کو واحد استعمال کیا، صراطی راستہ، اور اس سے ہٹ کر جو ہے ان کے لیے کیا استعمال کیا، سبل راہیں، یعنی صراط مستقیم تو ایک ہے اور صراط غیر مستقیم بے شمار ہیں، لہٰذا ادھر ادھر کی پگ ڈنڈیاں نہ ڈھونڈتے پھرو، یہ جو بالکل سیدھی شارع ہے اس پہ چلو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِی مُسْتَقِیمًا فَاتَّبِعُوهُ، پس اسی کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَنْ سَبِیلِهِ، وہ جو پگ ڈنڈیاں ہیں، ادھر ادھر کی راہیں ہیں، وہ تم کو بکھیر دیں گی، الگ الگ کر دیں گی، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، لیکن صراط مستقیم پہ چلنے والا ایک ہی راستے پہ جا رہا ہے۔ فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اسی کا تم کو حکم کیا جاتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب یہ علم تھا، یہ عمل تھا، اور یہ حاصل عمل ہے۔ تقوی کیا ہے؟ حاصل عمل ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ترتیب بنا دی ہے، اور اس کے اندر صرف معقولات اور مشروبات نہیں رکھے گئے، بلکہ اس کے اندر عقائد میں، اعمال میں، کھانے میں، پینے میں جو چیزیں ہیں ان کا تذکرہ بھی آ گیا، تاکہ آپ کو پورا ضابطہ مل جائے۔ اور یہ جامع ترین آیات میں سے یہ رکوع بھی ایک جامع ہے، جس کے اندر بہت ساری ہدایات کو جمع کر دیا گیا ہے، جس طرح سورہ مومنون کے آغاز میں ہے، جس طرح سورہ بنی اسرائیل میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ اس میں ہے، وہی بڑی جامع ہے۔ سورہ فرقان کے آخر میں وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اس میں بھی بڑے جامع انداز میں وہ ساری چیزیں بیان کر دی گئی، فکر کی اصلاح بھی اور عمل کی اصلاح بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔